بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا اما انذروا معرضون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ اعقاف شروع ہوتی ہے، 26واں پارہ اس سورہ سے شروع ہوتا ہے۔ یہ سورت بھی ان صورتوں میں سے ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں۔ یہ چند صورتیں 25ویں پارے کے آخر اور 26 کے شروع میں آتی ہیں، جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، انہیں حوامیم بھی کہا جاتا ہے۔ حامیم حروف مقطعات ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ جامع کامل اکمل ترین کتاب اس اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو ہر چیز پہ غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔ کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے، وہ قادر ہے ہر چیز پہ، جب چاہے جو چاہے کرے، لیکن نظام کائنات اس کی حکمت کا آئینہ ہے۔ اس نے اس کائنات میں بے شمار مخلوق پیدا کی، ان کی ذمہ داریاں لگائیں۔ ہر مخلوق بچپن، لڑکپن، جوانی اور اپنی عمر کے خاتمے تک پہنچتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ارد گرد نگاہ کرے، کون سی ایسی مخلوق ہے جو قدرت کا تفویض شدہ کام نہیں کر رہی؟ کون سی ایسی مخلوق ہے جو ہمیشہ رہتی ہے؟ کون سی ایسی مخلوق ہے جو نظام کائنات کو مختل کر سکتی ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ انسان کو تھوڑی سی مہلت کے لیے یہ اختیار دیا گیا ہے اس عارضی زندگی میں کہ راستہ چن لے اپنے لیے، بھلائی کا یا برائی کا۔ تو اس کائنات کے ساری مخلوق کو دیکھ کر اطاعت کا راستہ کیوں نہیں چنتا؟ جب اس کے ارد گرد بے شمار چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، فنا ہو رہی ہیں، اس کے اپنے ہم جنس دنیا میں آ بھی رہے ہیں، دنیا سے جا بھی رہے ہیں، تو وہ اپنے لیے کیوں سمجھ بیٹھتا ہے کہ مجھے ہمیشہ رہنا ہے، میں اپنی مرضی کروں؟
یہ ساری چیزیں دلالت کرتی ہیں عظمت الہی پر، ساری دعوت دیتی ہیں اطاعت الہی کی۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمی۔ زمین و آسمان اور ان سب کے درمیان جتنی مخلوق ہے، سب کی تخلیق عدل پر، انصاف پر مبنی ہے۔ ہر چیز، ہر شے، ہر مخلوق کی تخلیق کا ایک مقصد ہے، کوئی چیز فالتو نہیں ہے، کوئی زائد اور بیکار نہیں ہے، ہر تخلیق کا ایک مقصد ہے اور باقاعدگی سے وہ اپنا فریضہ سر انجام دے رہی ہے۔ سورج کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کر رہا ہے، چاند کی جو ذمہ داری ہے پوری کر رہا ہے، ستاروں سیاروں کی جو ذمہ داری ہے پوری کر رہی ہے، زمین کے ذمے جو خدمت لگی وہ پوری کر رہی ہے، درخت، شجر و حجر، انسان، حیوان، ہر چیز اپنی اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے۔ اور ایک تسلسل بنا ہوا ہے، چیزیں آ رہی ہیں، درخت، پودے بھی، کونپل پھوٹتی ہے، پودا بنتا ہے، درخت بن جاتا ہے، پھل آتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے۔ ایک نظام پوری حکمت کے ساتھ چل رہا ہے، اور اس نظام میں انسان سب سے اعلیٰ مخلوق ہے، تو اس سے تو کائنات کے ہر ذرے سے زیادہ اطاعت کی امید ہونی چاہیے۔ اس میں شعور بھی ہے، عقل بھی ہے، علم بھی ہے۔ تو اگر شجر و حجر، حیوانات، چرند پرند، ہر چیز اطاعت کر رہی ہے، زمین و آسمان، ستارے سیارے، تو انسان کو تو ان سے زیادہ اطاعت کرنی چاہیے۔ اسے اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے کہ یہ پتھر، یہ درخت، یہ جھاڑیاں، یہ جانور، یہ پرندے، یہ حیوانات، یہ کوئی نافرمانی نہیں کرتے، تو میں انسان ہو کر نافرمانی کروں؟ والذین کفروا اما انذروا معرضون۔ لیکن کفر ایسی مصیبت ہے کہ جن لوگوں نے کفر کی راہ اپنائی، اللہ کریم کی طرف سے انہیں تنبیہ بھی آئی، سمجھایا بھی گیا، انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے، کتابیں نازل ہوئیں، انہیں یاد کرایا گیا کہ تم کچھ نہیں تھے، تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھو، ہر چیز عدالت پہ اور ہر چیز اطاعت پہ قائم ہے۔ اس کے باوجود منہ پھیر کے چل دیتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اطاعت نہیں کرتے، اور اپنی امیدیں غیر اللہ سے وابستہ کر لیتے ہیں۔ یہ بت میرا کام سنوار دے گا، یہ دیوی میرا کام کر دے گی، یہ دیوتا میرا کام کر دے گا۔ فرمایا انہیں یہ سمجھائیے، انہیں یہ فرمائیے، قُلْ رَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ۔ اللہ کے علاوہ جن سے امیدیں رکھتے ہو، جن کی اللہ کے حکم کے خلاف اطاعت کرتے ہو، انہیں فرمائیے دکھاؤ انہوں نے کائنات میں کیا پیدا، کس چیز کے مالک ہیں۔ اتنی وسیع کائنات میں کوئی ذرہ انہوں نے بھی پیدا کیا ہے؟ تو خود مخلوق ہیں۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمان میں ان کوئی ساجداری، شراکت ہے؟
آسمان کے بنانے میں، اس کا نظام بنانے میں، اس پر مخلوق بسانے میں، اسے قائم رکھنے میں، کس بات پہ ان کی اطاعت کرتے ہو؟ کہیں تخلیق میں ان کی حصہ داری ہے؟ زمین میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں کوئی چیز انہوں نے بنائی ہے؟ چرند پرند، حیوانات، انسان، بے شمار مخلوق ہے جسے وہ خود ہی جانتا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ جن سے امیدیں وابستہ کرتے انہوں نے کیا بنایا ہے؟ کتنا حصہ ہے ان کا؟ یا آسمانوں میں ان کا کتنا حصہ ہے؟ آسمان کو بنانے، سنوارنے، کائنات بسانے، اس کو چلانے، قائم رکھنے میں کیا حصہ داری ہے ان کی؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثرۃ من علم ان کنتم صادقین، دلیل دو اس پر۔ جو کتابیں نازل ہوئیں پہلے، سب سے بڑی 3 قسم کے دلائل ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ نے جو بات بتائی، جو اللہ کی کتاب میں نازل ہوئی، انبیاء کی معرفت پہنچی، وہ سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ دوسری دلیل ہوتی ہے عقلی، کہ جسے دماغ تسلیم کرتا ہے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے۔ تیسری دلیل ہوتی ہے نقلی، کہ جو حکم کتاب میں تو نازل نہیں ہوا لیکن اللہ کے نبی نے ایسا کرنے کا حکم دیا تو وہ بھی کتاب ہی کے حکم میں داخل ہوتا ہے۔ جس طرح کتاب میں نازل ہونے والا حکم کی اہمیت ہے، اس کی وہی ہوتی ہے۔ جیسے اب کتاب میں نازل ہوا اقیموا الصلاۃ، نماز ادا کرو، قائم کرو۔ نماز کے اوقات کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، رکعتیں کتنی ہیں، رکوع و سجود کیا ہے، قیام و قعود کیا ہے، کس رکعت میں کیا پڑھنا ہے، کس سجدے میں کیا کہنا ہے، یہ ساری تفصیل اثر رسول سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تفصیل بتائی۔ تو فرمایا تینوں میں سے کوئی دلیل لے آؤ، کسی کتاب سے ثابت کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس کائنات کا مالک یا اپنا حکم چلانے والا ہے، کسی نبی کے قول سے ثابت کرو، یا پھر عقلاً ثابت کر دو۔ کیا تمہاری عقل اس بات کو مانتی ہے؟ تو عقلاً بھی ثابت نہیں ہوتا۔ اگر تم سچے ہو تو ان دلائل میں سے کوئی دلیل لاؤ۔ اگر کوئی دلیل نہیں ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، تو پھر اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی کہ کوئی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی اطاعت، اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ سمجھا تو یہی جاتا ہے کہ جو بت پوجتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں اور بتوں میں صفات الہی تسلیم کرتے ہیں۔ یہ اولاد دینے والا ہے، یہ رزق دینے والا ہے، یہ صحت دینے والا ہے، یہ بارش برسانے والا ہے۔ اسی طرح دیوی دیوتاؤں کا ایک تصور ہے، اسے شرک جلی کہتے ہیں، صاف صاف واضح سامنے آنے والا شرک۔ ایک خطرناک قسم ہے شرک کی جسے شرک خفی کہتے ہیں، پوشیدہ شرک جو سامنے نظر نہیں آتا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی اطاعت کی جائے اللہ کے خلاف۔ اللہ کے حکم کے مطابق اگر کی تو وہ تو اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے حکم کے خلاف اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت کی جائے
تو گویا آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ زیادہ خطرناک شرک ہے۔ شرک جلی تو سامنے محسوس ہوتا ہے، یہ ایسا ہے کہ اس میں لوگ مبتلا بھی ہوتے ہیں، محسوس بھی نہیں کرتے، اسے خفی کہتے ہیں۔ مثلا کسی دوسرے کی اطاعت نہیں کرتا، لیکن اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے، خواہش نفس اسے کہتی ہے یہ کام کر، وہ کر لیتا ہے، تو اللہ کی اطاعت چھوڑی، نفس کی اطاعت کی، تو اللہ کریم فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے دیکھا انہوں نے اپنی خواہشات کی عبادت شروع کر دی ہے، انہیں معبود بنا لیا۔ اب خواہشات کا بت بنا کر تو کو سامنے رکھ کے سجدہ نہیں کرتا، اللہ کے مقابلے میں جب ان پر عمل کیا جاتا ہے، ان کی اطاعت کی اسے عبادت قرار دیا۔ اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی سے یہ امیدیں وابستہ کر لی جائیں، اسباب اختیار کرنا منع نہیں ہے، بلکہ اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے۔ محنت کرو، نتیجہ اس کی امید اللہ سے رکھو، کام کرو، روزی کماؤ، کوشش کرو، اچھائی کی کوشش کرو، لیکن شرعی حدود کے اندر، چونکہ نتائج اللہ نے مرتب کرنے۔ کسی بندے کسی بت کی خوش آمد اس لیے کہ یہاں سے مجھے بہت کچھ مل جائے گا، اس میں اللہ کی نافرمانی کر کے اس کی غلامی کرنا، یہ اسی کی پوجا، اسی کی عبادت شامل ہوگی۔ تو فرمایا اب اس سے بڑی گمراہی کا کیا تصور ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنا شروع کر دے اور ان کے بھروسے پہ جینا شروع کر دے اور اپنی امیدیں ان سے وابستہ کر لے، اپنے نفع نقصان کا مالک انہیں سمجھ لے اور ان کی اطاعت کرنا شروع کر دے۔ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں جو قیامت تک تمہاری کوئی مدد کر سکے۔ یہ تمہارے مفروضے اور یہ بت اور یہ دیوی دیوتا تم بکتے رہتے ہو، ان میں تو سننے کی اہلیت بھی نہیں، وہ تو تمہاری بات نہ سن رہے ہیں نہ سمجھ رہے ہیں۔ مخلوق میں سے جس کی بھی اطاعت اللہ کے علاوہ شروع کر لو گے تو وہ خود محتاج ہے، وہ تمہیں کیا دے گا، قیامت تک کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ ہمارے ارد گرد بے شمار واقعات ہمیں درس عبرت دیتے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں جگہ جگہ دلائل کے انبار ہیں، لیکن انسان خواہشات نفس اور ہوس دنیا میں مبتلا ہو کر اندھا بہرا ہو جاتا۔ میں ایک دفعہ گزر رہا تھا، سڑک کے ساتھ ایک کھیت میں کچھ جھگیاں لگی ہوئی تھیں خانہ بدوشوں کی، وہ آتے ہیں ہفتہ ڈیڑھ رہتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں ملک میں، گدا کر کے کھاتے ہیں، جہاں گئے جھگیاں لگائیں، گدا کیا، ہفتہ ڈیڑھ رہا، پھر آگے 2-4 میل آگے چلا گیا، 5-10 میل آگے چلا گیا۔ تو ایک بندہ لیٹا ہوا تھا جھگی میں، تو کوئی بچے تھے اس کے 1-2، بیوی بھی تھی۔ تو میں رک گیا، میں نے پوچھا کیا ہوا بھائی، تم کیوں لیٹے ہوئے؟ کہنے لگا میں کل سے بیمار ہوں، بخار ہو گیا ہے۔ تو بخار اتنا تیز ہے کہ میں کہیں آ جا نہیں سکتا، اور
بیوی بھی مجھے چھوڑ کر نہیں گئی کہ زیادہ بخار ہے، سے بھوکے بھی ہیں، تو 10-12 جھگیاں تھیں وہاں، کم و بیش، مجھے یاد نہیں کم ہوں گی زیادہ ہوں گی لیکن کافی ساری تھی۔ تو میں نے کہا تم بھوکے کیوں پڑے رہے رات بھر؟ یہ سارے تو تمہارے رشتہ دار اور ساتھی ہیں، تو یہ سارے تو ٹکڑے مانگ کر لائے ہوں گے، آٹا دانہ غلہ مانگ کر لائے ہوں گے، سارا دن شہر میں پھرتے ہیں، تو تمہیں نہیں دیا انہوں نے؟ تو اس نے کہا جی جو خود مانگ کر لاتا ہے وہ دوسرے کو نہیں دیتا، گداگر کسی کو کیا دے گا؟ تو میں نے کہا تم نے مانگا بھی نہیں۔ کہنے لگا جی گداگر سے کیا مانگنا، جو خود محتاج ہے وہ دوسرے کو کیا دے گا، اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا۔ بظاہر تو یہ گداگر کی بات تھی لیکن کتنی قیمتی بات تھی۔ کائنات کا ذرا خود محتاج ہے، گداگر ہے، تو آپ کو کیا دے گا؟ اور پھر یہ تو قیامت تک تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتے کسی لمحے بھی۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، انہوں نے تو پتہ بھی نہیں بتوں کو، دیوی دیوتاؤں کو، کہ تم کیا کر رہے ہو، ان کے تو علم میں بھی یہ نہیں۔ اور پھر تماشا تب بنے گا جب قیامت قائم ہوگی۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، جب قیامت ہوگی، باز پرس ہوگی، تو اللہ کے علاوہ جن کے پوجا کرتے ہو یہ تمہارے دشمن صاحب، وہ کہیں گے اللہ ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ ہماری عبادت کر، نہ ہمیں اس بات کا علم ہی ہے کہ یہ ہماری عبادت کر رہے ہیں، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں، یہ تو ان کی ذمہ داری ہے، یہ خود بھگتے ہیں، ہم نے تو نہیں انہیں کہا۔ وہ انکار کر دیں گے، ہمیں تو علم ہی نہیں کہ یہ ہماری عبادت کر رہے ہیں۔ بات بھی سچی ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ، جب ان پر اللہ کی واضح آیات بینات، ایسی باتیں جو حقائق کھول کر رکھ دیتی ہیں، واضح کر دیتی ہیں، تو ان میں جب حقائق بیان ہوتے ہیں زندگی کے، موت کے، ما بعد الموت کے، تو اب ان کے پاس یہ تو دلیل نہیں کہ یہ کہیں یہ جھوٹ ہے یا اس کے خلاف کوئی ان کے پاس ثبوت ہو۔ تو جب ان پر واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو کافر اس سچ کو، حق کو، سچائی کو جب ان کے پاس پہنچے تو کہتے ہیں یہ تو کوئی جادو ہے، انسانوں کے دماغوں کو پھیر دیتا ہے، لوگوں کو بدل کے رکھ دیتا ہے، باپ بیٹے کو جدا کر دیتا ہے، بھائی بھائی کو جدا کر دیتا ہے، مومن کافر سے الگ ہو جاتا ہے، یہ تو کوئی جادو ہے۔ حقائق کا انکار نہیں کر سکتے کہ اس میں تو ایسی باتیں آ گئیں، کسی نے جادو کے ذریعے ڈھونڈی ہیں، یا پھر کہتے ہیں ام یقولون افتراہ، یا پھر کہتے ہیں آپ نے، اے اللہ کے رسول، آپ نے اپنی طرف سے یہ جوڑ لیا ہے قصہ کہانی، اور یہ آیات و واقعات اپنی طرف سے گھڑ لیے ہیں۔ انہیں فرمائیے قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اگر خدا نہ خواستہ یہ کتاب، یہ قرآن، یہ دعوت اللہ، یہ کلمہ توحید، یہ سب میں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو پھر یہ حساب تو میرے ساتھ اللہ کرے گا،
تم تو مجھے اللہ سے بچانے والے نہیں ہو، پھر اگر ایسی بات ہے تو تم تو میرے کسی کام نہیں آؤ گے، پھر میں تمہیں کیوں دعوت دے رہا ہوں؟ اگر تم سارے بھی ایمان لے آؤ اور خدا نخواستہ یہ باتیں میری من گھڑت ہوں اور میں اللہ کے ذمہ لگا رہا ہوں تو جواب تو مجھے دینا پڑے گا، تم تو میری وکالت نہیں کر سکو گے۔ تو کیسی باتیں کرتے؟ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ساری عمر کسی بشر، کسی انسان، کسی کام میں کوئی شائبہ جھوٹ کا شامل نہ ہو، وہ ایک دم سے اللہ پر جھوٹ بولنے لگے۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہے تو پھر میں جو تمہیں دعوت، تم میرے کس کام آؤ گے؟ اگر یہ سب میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں تو پھر تمہارے ماننے سے مجھے کیا بچت ہوگی؟ پڑے گا وَأَعْلَمُ بِمَا تَفِيضُونَ فِيهِ، تم جو باتیں گھڑتے ہو، جو مذاق اڑاتے ہو، جو انکار کرتے ہو، تم میرے بارے ہی نہ کہو کہ میں نے گھڑ لیا، جو تم کرتے ہو یہ بھی اللہ کے سامنے ہے۔ وہ تمہارے جملے، تمہارے فکرے، تمہاری باتیں، تمہاری سوچ، تمہارا کردار، یہ بھی اللہ جل شانہ کے سامنے ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اور میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ کفا بہ شہیدم بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی۔ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جہاں اللہ کی گواہی آ جائے کسی اور کی ضرورت باقی رہتی۔ نبوت کا گواہ خود اللہ ہے، وحی کا گواہ خود اللہ ہے، وحی کی تشریح و تفسیر کا گواہ بھی اللہ ہے۔ ساری سنت، سارے ارشادات قرآن کی تفسیر ہیں۔ کس نے سنا کہ یہ وحی نازل ہوئی اور یہ قرآن ہے؟ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون گواہ ہے کہ یہی آیت تھی؟ اللہ۔ مخلوق میں کوئی اس کا گواہ نہیں، کوئی ان عظمتوں، ان بلندیوں پر نہ پہنچ سکتا ہے نہ گواہ وہ ہوتا ہے جو واقعہ کو دیکھے، وہاں موجود ہو، وہی گواہی دے سکتا ہے نا۔ تو وہاں کون پہنچے جہاں وحی کا خطاب ہوتا ہے؟ سو فرمایا کائنات میں مخلوق نہیں، خالق گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، ہاں وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے۔ اگر ساری گناہ کے بعد بھی توبہ کر لو تو اس کی رحمت پھر بھی موجود ہے، وہ تمہیں بخش دے گا۔ وہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ہزاروں گناہوں، لاکھوں گمراہیوں، کروڑوں بدیوں کے بعد بھی تمہارے پاس موقع ہے، توبہ کر لو، باز آ جاؤ۔ وہ بہت بڑا بخشنے والا، بہت بڑا، اس کی رحمت، اس کی بخشش کو تمہارے گناہ عاجز نہیں کر سکتے۔ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو اللہ کی بخشش کو عاجز کر دے، لیکن توبہ تو کرو۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، آپ انہیں فرما دیجئے کہ میری رسالت کوئی انوکھا یا نیا واقعہ نہیں ہے۔ مجھ سے پہلے نبی مبعوث ہوئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، ان پر کتابیں آئیں۔ یہ کوئی عجیب بات تو نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا اور مجھ پر کتاب۔ یہ کوئی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ تم اتنے اس پہ پریشان ہو رہے ہو؟ پھر دوسری بات، وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، میں کوئی غیب دان ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا۔
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میں یہ باتیں نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے، باطل مٹ جاتا ہے. اس میں تخصیص نہیں ہے کہ الف بے جین کون حق پر ہے، جو بھی حق کو قبول کر لے. افراد کی تفصیص نہیں کی جا سکتی کہ فلاں 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 فلاں، نہیں، جو بھی باطل پر ہے وہ نقصان میں رہے گا. اس طرح کی آیات کو لے کر ہمارے ہاں بڑا تماشا لگتا ہے. تو اب تو کچھ زمانہ اور سا بدل گیا ہے، تو اب تو ذرائع ابلاغ بھی مختلف ہو گئے ہیں، تو ٹیلی ویژن اور یہ انٹرنیٹ وغیرہ. تو ایک زمانے میں اس پہ بڑے مناظرے بھی ہوتے تھے، دونوں طرف سے علماء اکٹھے ہو جاتے، دلیلیں دیتے علم غیب پر. ایک فریق کہتا کہ سارا غیب حضور جانتے ہیں، دوسرا شروع ہو جاتا حضور غیب نہیں جانتے. بنیادی بات یہ ہے کہ ذات اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع بحث بنانا ہی گستاخی. آپ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی ذات والا صفات کو موضوع بحث نہ بنایا جائے، ورنہ ایمان کے جانے کا خطرہ. دوسری بات یہ طے ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں، سب سے زیادہ علوم انبیاء کو دیے گئے. یہ مت بھولیں کہ انبیاء کو صرف مذہبی علوم دیے گئے، دینی دنیاوی سب علوم میں سر فہرست انبیاء کی ذات. یہ جن چیزوں پہ سائنس آج ریسرچ کر رہی ہے، ان کے علوم تو آدم علیہ السلام کو آسمانوں پر دے دیے گئے تھے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. ان تمام چیزوں کے نام اور ان کی صفات اور ان کے کام یہ تو آدم علیہ السلام کو آسمانوں پر دے دیے گئے تھے. ہر طرح کے علوم اور کمالات انبیاء کا ورثہ ہے. جس کو کائنات میں جو کچھ عطا ہوا، سب سے زیادہ جس ہستی کو عطا ہوا وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات ختم ہو گئی. اسے تولنا کہ وہ کتنا ہے، اس کی حد مقرر کرنا، اس میں لائنیں کھینچنا، اس پر بحث کرنا، اس کی گنجائش نہیں ہے. یہاں یہ ہو رہا ہے کہ کفار نے اعتراض کیا، آپ کہتے ہیں مرنے کے بعد یہ ہوگا. عجیب بات ہے، مر جائیں گے ختم ہو، پھر اس کے بعد کیا؟ آپ کو کیا پتہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں کسی غیب دانی کا دعویٰ نہیں کر رہا. اگر میں غیب دانی کا دعویٰ کرتا تو میں کہتا تمہارے ساتھ یہ ہوگا، میرا یہ ہوگا. میں تو نہیں کہہ رہا. یہ تو وہ باتیں ہیں جو اللہ کریم مجھے بتاتے ہیں اور تمہیں بتانے کے لیے بتاتے ہیں. میں تمہیں بتا رہا ہوں. ان اتبع الا ما یوحی الی. میں صرف وہ بات کرتا ہوں جو مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی ہوتی. میں اپنی طرف سے یا اپنے ذاتی تجربے سے یا اپنے ذاتی علم سے یا اپنے ذاتی خیال سے کچھ نہیں کہتا. میں تمہیں جو باتیں بتا رہا ہوں عقیدے کی، عمل کی، ان کے نتائج کی، دنیا کی، آخرت کی، زندگی کی، موت کی، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اللہ جل شانہ مجھ پر وحی فرماتے ہیں. وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ. اور میرا منصب جلیلہ یہ ہے کہ کوتاہیوں، غلطیوں، گناہوں، کفر و شرک کا جو انجام بد تمہیں مرنے کے بعد پتہ چلے گا، میرا منصب یہ ہے کہ میں تمہیں آج بتا دوں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا.
قرآن کریم میں یہ انذار نذیر بہت دفعہ لفظ آیا ہے، اردو کا دامن تنگ ہے، تو یہاں ترجمے میں ڈر لکھ دیا جاتا ہے کہ میں صرف ڈرانے والا ہوں۔ تو ڈر تو کئی طرح کا ہوتا ہے، دشمن کا ڈر ہے، موذی جانور کا ڈر ہے، بیماری کا ڈر ہے، چور ڈاکو کا ڈر ہے۔ اس سے نرا ڈر مراد نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی ایک مضر صحت چیز کھانے لگے اور ساتھ کوئی طبیب یا ڈاکٹر بیٹھے اور اسے بتا دے کہ یہ کھانے سے تمہارے پیٹ میں مروڑ اٹھیں گے۔ اب کھانے والا تو نہیں جانتا، جو جانتا تھا اس نے بتا دیا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یہ چیز پیو گے تمہیں بخار ہو جائے گا۔ انذار کا مطلب ہوتا ہے کہ کردار کے انجام سے مطلع کرنا، برائی کے نتیجے سے آگاہ کرنے کو انذار کہتے ہیں، کہ جو تم کفر یا شرک یا برائی کر رہے ہو، میرا منصب جلیلہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آنکھ بند ہو تو تمہیں پتہ چلے، اور اللہ پاک جب پوچھیں ایسا کیوں کیا تو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، کسی نے بتایا ہی نہیں۔ سو میرا منصب یہ ہے، اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا کہ میں تمہیں اب بتا دوں، یاد کرا دوں، پھر اس کے بعد اگر کرو گے تو تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب فرمایا یہ بھی سوچو، میرے بارے سوچتے رہتے ہو، انہوں نے خود سے آیتیں بنا لی ہیں، تم یہ بھی سوچو کہ اگر یہ واقعی اللہ کی طرف سے اور تم انکار کر رہے ہو تو کیا انجام ہوگا۔ تم صرف ایک منفی پہلو سوچ رہے ہو، مثبت پہلو پہ بھی سوچو۔ قُرَأَیْتُمْ إِنْ کَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَکَفَرْتُمْ بِهِ، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہیں، واقعی سچ ہے اور حقیقتاً سچ ہے، اور تم ان کا انکار کر رہے ہو تو کیا ہوگا، یہ بھی تو سوچو۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِیلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ، اور تمہارے سامنے پہلی امت کے بنی اسرائیل کے کتنے علماء محققین جو پہلی کتابوں سے واقف تھے، وہ قرآن پر ایمان لا چکے، ان کے پاس دلائل تھے، ان کی کتابوں میں دلائل تھے، وہ دلائل انہوں نے دیکھے پرکھے اور تمہارے سامنے وہ ایمان لے آئے۔ وَاسْتَكْبَرْتُمْ، لیکن تم اکڑے ہوئے، تم تکبر میں گرفتار ہو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یاد رکھو یقیناً اللہ برائی، ناجائز، ناروا یا ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت کے لیے انابت شرط ہے، رجوع الی اللہ شرط ہے، توبہ شرط ہے۔ اکڑنے سے، تکبر کرنے سے، برائی میں مبتلا ہونے سے ہدایت نہیں ملتی۔ برائی کا نتیجہ گمراہی ہوتا ہے۔ جتنی برائی کرو گے وہ ہدایت کا سبب نہیں بن سکتی، مزید گمراہی میں چلے جاؤ گے۔ کہ اللہ کا قانون ہے، یہ سارا نظام قوانین الہی پہ ہے، ہر کام کا، ہر چیز کا ایک نتیجہ ہے، اثر ہے، اسی طرح ہر کام کا بھی ایک نتیجہ ہے، ایک اثر ہے۔ تو برائی کا اثر، برائی کا نتیجہ گمراہی ہے۔ تم برائی کر کے ہدایت نہیں پاس، تم جو برائی کر رہے ہو، بتوں کی پوجا کر رہے ہو، سود کھا رہے ہو، بدکاری کر رہے ہو، عورتوں سے پیشے کرا رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، قتل و غارت گری کر رہے ہو، تو اس کے نتیجے میں تمہیں ہدایت ملے گی۔ برائی مزید گمراہی کو گہرا کرتی ہے، لہذا توبہ کرو، رجوع الی اللہ کرو اور اللہ کی اطاعت کرو، تب ہدایت پا سکو گے۔ وآخر دعوانا
ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔